تو اسی رب نے احسان کیا ہے اللہ کے نبی کو ہمارے اوپر بھیج کر، تو اللہ کے نبی کو بتانا تھا کہ میری امت کے لوگوں، میرا احسان مانو، اور اس احسان کی خوشیوں میں روڈوں کے اوپر جشن کرو، جلوس نکالو، جھنڈے نکالو، ڈنڈے نکالو، لوگوں کے اندر بھیڑ بھڑ کے ڈی جے بجاؤ، گانے بجاؤ، ناچو گاؤ، خوشی مناؤ، بتانا تھا کہ نہیں بتانا تھا؟ لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جب ہم تلاش کرتے ہیں 63 برس کی مکمل زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ نے بتایا پیر کے دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی نے 2 سبب بتایا، اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھے اللہ نے میرے اوپر وحی نازل فرمائی ہے۔ اب یہاں بھی 2 باتیں سمجھنے کی۔ مولوی حضرات سے میری درخواست ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی صحیح حدیث موجود ہے، اس کے موجود ہوتے ہوئے پیر کو روزہ کون ظالم رکھتا ہے؟ یہ جھنڈے بنڈے والوں سے پوچھو کوئی روزہ رکھتا ہے؟ عید میلاد النبی، پیر روزہ رکھو، اللہ کے نبی کا حکم۔ نمبر 1، اگر پیر کے دن نبی پیدا ہوئے اس دن بھی جشن ہے تو ہمیں بتایا جائے اسی دن نبی کو نبوت بھی ملی، یعنی وحی آپ کے اوپر پہلی وحی قرآن کی نازل ہوئی، اسی دن وحی نازل ہوئی، تو اس دن کو کیوں نہیں جشن منایا جاتا؟ ہم یہ نہیں کہتے جشن مناؤ، لیکن اگر منانا ہے تو صرف میلاد پر جشن کیوں منایا جا رہا ہے؟ نبی کی وحی پر جشن کیوں نہیں منایا جا رہا؟ اس دن بھی مناؤ۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کے قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، علی، طلحہ، زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم صحابہ اور صحابیات کی ضرورت ہے۔ اس لیے دین کو سمجھنا ہے تو ہمیں اسی پیرائے میں سمجھنا پڑے گا، یہی طریقہ ہے۔ تو ہم اگر قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن میں کہیں میلاد رسول کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ ہم اگر حدیث کو دیکھتے ہیں 63 برس اللہ کے نبی کی زندگی، آپ نے کبھی میلاد اپنی نہیں منائی، نہ آپ نے اپنے میلاد کا جشن منایا، نہ جلوس منایا۔ صحابہ کرام میں سیدنا ابو بکر کی 63 برس کی زندگی اور 2 سال کی خلافت کی زندگی، نہ انہوں نے کبھی اللہ کے نبی کا جشن نہیں منایا، نہ جلوس نکالے، نہ اس طرح سے روڈوں کے اوپر پھرے، نہ جھنڈے نکالے، نہ بنڈے نکالے، نہ دعوتیں کی، نہ ڈیگیں چھڑکائیں، نہ مٹھائیاں پکائیں، نہ مجرے گوائے، نہ ہی اگربتیاں سلگائیں، نہ عود اور بتیاں لگائیں۔ کہیں کوئی جھنڈی بنڈی کسی نے عید میلاد النبی کے نام پر، نہ سچے نہ جھوٹے، کسی نے کچھ نہیں کرا۔ کہیں کوئی اس کا ثبوت موجود؟ صحابہ کرام، اور تم صحابہ کرام کو اپنے سے زیادہ کمتر سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑے عاشق، اور صحابہ کرام کمتر؟ تمہارے عشق اور محبت، اللہ کسرا کا بادشاہ اپنے ایک ہرکارے کو، اپنے ایک سفیر کو، اپنے ایک امبیسڈر کو نبی کی خدمت میں بھیجتا ہے کہ جاؤ ان کے ساتھیوں کو دیکھ کے آؤ، نبی کو دیکھ کے آؤ، ان کا حال کیا ہے۔ آ کے کسرا کے سامنے کھڑے ہو کر جناب علی نبی کے صحابہ کا حال بتا رہا ہے کہ تم کس سے لڑائی کی بات کر رہے ہو؟ ارے وہ ہے کہ جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرتے، اس کے ساتھی اپنے ہتھیلیوں پہ روک لیتے ہیں۔ ارے جب وہ تھوکتا ہے تو اس کے تھوک کو اپنی ہتھیلیوں پہ لے کر لڑتے ہیں، اپنے چہروں پہ ملنے کے لیے، اپنی معراج سمجھتے ہیں، اپنی تقدیر سمجھتے ہیں، اس قدر وہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ تم ان سے لڑنے کی بات کر رہے ہو؟ یہ نبی کی سے محبت کا عالم تھا صحابہ کرام کا۔ مجھے بتاؤ، جو صحابہ نبی کے تھوک تک کو اپنے جسم پہ ملنا اپنے لیے باعث برکت سمجھتے تھے، کیا نبی کی میلاد وہ نہیں منا سکتے تھے؟ بولو، تمہارے جیسے ٹٹ پوچھئے فقیر غلام ابن الغلام، ذلیل ابن ذلیل، سماج اور سوسائٹی کے ستائے ہوئے چند لقموں کی خاطر نبی کے میت کا سودا کر رہے ہو، نبی کی وفات کا نام نہ لے کر نبی کی میلاد کے نام پر مٹھائیاں کھا رہے ہو، ڈھول اور تاجے بجا رہے ہو، شیطانی حرکتیں کر رہے ہو۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر توبہ کے مر گئے تو میدان محشر میں تم نبی کو کیا چہرہ بنا دکھاؤ گے؟ شر سے ڈوب مرو۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یا دین اسلام کا مسئلہ ہے، اور دین اسلام کے نام پر ذرہ برابر بھی کوئی داغ بھی لگانے کی کوشش کرے گا، ہم اسے برداشت ہرگز نہیں کر سکتے۔ مولویوں سدھرو، ملانوں سدھرو، ملک کو بربادی کی طرف مت لے جاؤ، ویسے بھی برباد ہے، ویسے ہی برباد کرنے کے ایک ہی الو کافی تھا ہنگامِ گلستاں کرنے کو۔ شاہ پہ الو بیٹھے، ہنگامِ گلستاں کیا ہوگا؟ ایک ہم ہیں مسلمان جس کی وجہ سے ملک کے اندر کم از کم روح
کچھ خوشبو پھیل رہی ہے، ورنہ یہاں تو بدبو ہی بدبو ہے، بدبوؤں کی ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہمیں، اگر ہم ہی انہی بدبوؤں کے شکار ہو گئے تو کیا ہوگا؟ نبی کا برتھ ڈے مناتے ہو، اعوذ باللہ، یہی کفار کی مشابہت ہے، کفار کی مشابہت ہے۔ ابھی کچھ کرسمس کا ڈے منایا جا رہا ہے، کرسچن منا رہا ہے اپنے نبی کا برتھ ڈے، وہ حرام، اپنے اپنے بچوں کا برتھ ڈے منانا حرام، نبی کا برتھ ڈے منانا حلال۔ کس نے منایا؟ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کیا میں بتاؤں آپ کو؟ واقعات بتاؤں، سے بتاؤں صحابہ کی محبتوں کی، نبی کے تعلق سے، آپ سب کو پتا ہے۔ اب آئیے